رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایمان والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کس پر ہے؟ ایک اللہ پر، قرآن پر، جس کے لیے ہم قرآن کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہیں، جان اور مال لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا، اتنا سب جذبہ ہونے کے باوجود وہ کیا بات ہے؟ شیطان کی وہ کون سی چال ہے جس نے ہم کو گرفت میں لے رکھا ہے کہ ہم قرآن کے قاعدے پر زندگی گزارنے کو تیار نہیں؟ ہم کو کنفیوز کر کے رکھ دیا جا رہا ہے۔ جیسا قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، قرآن نصیحت کے لیے آسان تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن سمجھنے کے لیے آسان تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ اللہ کا کھلا چیلنج، کھلی بات اللہ کی، لیکن ہم کو بتلایا جاتا کہ بھئی یہ قرآن جو ہے یہ سب کے سمجھ میں نہیں آتا، اس کے لیے 16 علوم ہونا، 14 علوم ہونا، اس طرح سے بتلایا جاتا ہے۔ اور جو ہے کچھ جو قلیل تعداد میں ہے، اکثریت نہیں ہے، کچھ اجتماعیت ہے یا کچھ اشخاص ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، ہر انسان کے سمجھنے کی کتاب اور آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی بات وہ قرآن ہے۔ کیونکہ قرآن میں آیت موجود ہے، سورہ انبیاء میں اللہ نے فرما دیا، اے انسان اس میں تیرا ہی تذکرہ ہے، اس میں تیرا تذکرہ ہے۔ تو پھر اور جب بات سمجھ میں آ گئی تو پھر تقاضا رکھتی ایمان والوں سے، قرآن تقاضا رکھتا، یعنی اللہ ایک تقاضا رکھتا کہ ایمان والا کس طرح سے اپنی زندگی گزارے۔ اس کے تحت ایک عام ایمان والے میں ایک طلب اور طلب ہوتی کہ میں اللہ رب العزت کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر لوں۔ دین تو ہر کسی کا ہے، دین یعنی وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، لیکن میرا طریقہ وہ ہو جو اللہ کے قاعدے کے عین مطابق ہو۔ اس کے دل میں یہ تڑپ اور طلب ہوتی ہے ایمان والے کے، لیکن جب وہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح اللہ کے راستے پہ چلوں، کس طرح اللہ کے احکامات پورے کروں، کس طرح اپنی زندگی گزاروں، قرآن کو کیسا سمجھوں، قرآن میں کیا بات ہے، تو پھر مسلم معاشرے میں الگ الگ اجتماعیتیں ملتی ہیں، الگ الگ مسلک ملتے ہیں، جیسا 4 مسلک، پھر کئی اجتماعیت ملتی، کئی پلیٹ فارم ملتے جو یہ دعویٰ کرتے کہ ہمارے پاس اللہ کا کل دین ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ایمان والوں کو ہم بتا رہے ہیں، اور پھر گویا کہ آپ اجتماعی سے جڑ جائے، ہمارے ساتھ میں آپ ہو چلے۔ اور پھر کچھ اجتماعیت اس طرح بھی ملتی ہے، خاص طور پہ ایک مخصوص اجتماعیت کہ اس کا دعویٰ ہے، یہ وہ باقاعدہ دعوے کے ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، کہ اسلام اجتماعیت کے بغیر ہے ہی نہیں، گویا آپ اجتماعیت کے بغیر اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر ہی نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے اپنا ایک نظم العین بھی بنا رکھا ہے، اقامت دین، جو عین اسلام کے مطابق ہے کہ دین کو قائم کرنا، اس پر بھی میرے درس قرآن ہے، ہر شعبے میں دین کو قائم کرنا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں منظر عام پر مسلم معاشرے کے جو مزاج دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ ساری جماعتیں جو ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ اس میں کمی و بیشی نظر آتی، باوجود اس کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اجتماعی سے کام کریں، کیونکہ ایک وزن ہوتا ہے اجتماعیت کا، کام ہلکا جاتا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو باتیں قرآنی آیت سے ٹکراتی ہے، دل گوارا نہیں کرتا کہ ہم وہ بات، وہ چیز، وہ نقطے کے ساتھ میں ان کے ساتھ کام کریں مل کر، تو ہم اس سے پرہیز کرتے
جب ہم پرہیز کرتے تو پھر ان کے اعتراض آتے کہ بھائی اس شخص کو تو بھیڑیے نے اچک لیا. اجتماعیت سے ہم پھر پیچھے ہٹتے کہ بھائی وہ نقطے کے تحت ہم ان کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتے، تو بتایا جاتا بھیڑیے نے اچک لیا، اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں. تو کئی قرآن میں آیتیں ملیں گی آپ کو کہ اجتماعیت کے بغیر بھی اسلام ہے. ہم کو غلط فہمی مبتلا کیا جاتا ہے، ہم اپنے آپ پر پریشان ہو جاتا ہے انسان، اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں تو اب میں کام کروں تو کیسا کروں، اکیلا کیا تو وہ اسلام کے مطابق تو ہے ہی نہیں، اللہ کے قاعدے کے مطابق کام نہیں ہے وہ. اس طرح سے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ٹھوس ٹھوس کر رکھ دی جاتی ہے اور ہم ہینتا کا شکار ہوتے، کمترتا کا. باوجود اس کے کہ ہم میں کئی افراد ملیں گے آپ کافی ان میں قابلیت ہوتی، لیکن اس کے بعد میں بھی وہ اس قابلیت، اپنی جو قابلیت ہوتی ہے اس کو استعمال اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کرنے میں وہ قاصر رہتے. کیوں کہ ان کے ذہن میں بات ڈال دیتی کہ بھئی اکیلا تو آپ کام کر نہیں سکتے. لیکن جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلتا کہ اجتماعیت کے بغیر بھی اسلام ہے. ابراہیم السلام، آپ وسلم کو کیا کہا گیا کہ چلو تو بس ابراہیم السلام کے راستے پر جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. ابراہیم السلام تو سب سے کٹ گئے تھے نا، ان کے راستے پر چلنے کا آپ وسلم کو کہا گیا کہ اگر اجتماعیت میں کوئی بات غلط ہو یا کئی چیزیں غلط ہو تو ہم پرہیز کریں گے اس سے اور ہم چلیں گے پھر اللہ کے قاعدے کے مطابق. اور پھر معاملہ یہ ہوگا کہ جیسا وہ شعر ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. جب آپ ایک ابراہیم السلام کے طرح اکیلا سفر شروع کریں گے تو پھر اللہ کی مدد شامل ہوں گی آپ کو. دیکھیے یہ سمجھیے آپ کہ اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، یہ غلط کنسپٹ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بھی سمجھیے آپ کہ اس سے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہم کسی اجتماعی سے جڑ کے کام ہی نہیں کریں گے، اجتماعی سے جڑنا حرام ناجائز ہو جائے گا. ایسا بھی نہیں ہے میرے بھائی، ہم کسی بھی اجتماعی سے جڑ کے کام کریں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن باقاعدہ اس اجتماعیت کے جو غلط معاملات ہیں جو قرآن سے ٹکراتے اس کو ہم تنقید کریں، کیونکہ تنقید کی اللہ نے اجازت دیا، قرآن میں موجود ہے کہ تنقید تو بالکل ہونا چاہیے، ہر وقت میں کی گئی، وقت کے خلیفہ کو کی گئی، باقاعدہ اکساتے تھے تنقید کے لیے. یہ خلیفہ کہنے لگے کہ بھائی اگر میں غلط طریقے پہ چلوں تو آپ مجھے کیسا سیدھا کریں گے؟ تو صحابہ نے تلوار نکالی، اس سے سیدھا کر دیں گے آپ کو. اسی لیے تو جو اجتہادی طور پہ جو جنگیں تک کی ہوئی معاملہ، تو یہ ساری چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. آج جو موجودہ حالات ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں اور خاص طور پہ انڈیا میں، اس پر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو. ضرورت یہ ہے کہ ہم اجتماعیت سے رہ کے کام کریں، لیکن اجتماعیت سے رہ کے کام کرے گا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائے اور پھر اسلام کے قاعدے اور قانون کو چھوڑ دیں اور ایک پلیٹ فارم پر رہ کے ہم کام کریں. کس کے لیے؟ صرف بس مسلمانوں کی بقا کے لیے کہ مسلمان باقی رہے. ارے بھائی مسلمان باقی رہے تو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہوا مسلمان وہ باقی رہے، کہ وہ ایمان والا کہ جو واقعی میں قرآن کے حساب سے چلے وہ باقی رہے، وہ باقی رہے مسلمان، ان کا پروٹیکشن ہو، ان کی حفاظت ہو، جو عین قرآن اور حدیث کے قاعدے کے مطابق، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے. دیکھنے میں یہ آیا، اتنا ہونے کے بعد میں بھی ہم بات کرتے اقامت دین کی، ہم بات کرتے اجتماعیت کی، لیکن جس چیز کے لیے منع کیا جاتا ہے قرآن میں کہ انکار نہیں اجتماعیت سے، اللہ نے منع نہیں فرمایا، لیکن گروہ حزبیت اور شخصیت پرستی، اس سے تو خاص طور پہ منع کیا اللہ نے کہ ہمیں گروہ حزبیت نہیں ہونا چاہیے اور شخصیت پرستی بھی نہیں ہونا. لیکن ہوتا کیا، میرے درس قرآن بھی میں پیش کرتا، میرے دوست احباب ان سے بھی میرے رابطے ہیں، بات چیت ہوتی، نئے دوست، جونیئر دوست، بچپن کے دوست، لیکن میں نے غور کیا کہ کسی نہ کسی انداز سے ہم کسی نہ کسی اجتماعی سے جڑے ہوتے، اور جب کوئی قرآن کی بات کوئی شخص پیش کرتا درس قرآن کے ذریعے یا ویسا انفرادی سطح پر ڈسکشن میں، ڈیبیٹس میں، تو وہ اس کا کنفرمیشن کرنے کے لیے
وہ جو اپنے اجتماعیت کے ذمہ دار رہتے، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، ان سے پوچھتا وہ، اور خاص طور پہ اس اجتماعیت کا ذمہ دار، تو وہ ذمہ دار بتاتا اس کو کہ نہیں نہیں ایسا نہیں، ارے آپ کو بہکایا جا رہا ہے، تو وہ بہکایا جا رہا ہے وہ سن لیتا، اور دوسرا جو بات پیش کرتا وہ تو آیت پیش کرتا کہ بھئی یہ آیت میں ایسا ایسا ہے، اس کو آیت کا وہ معاملہ بھی ٹھیک لگتا کیونکہ پڑھا لکھا ہوتا، پھر وہ ارے نہیں یہ آپ کو بہکا، اس آیت کا ایسا تھوڑی مطلب ہے، اس کی ایسی تفسیر ہے ویسی تفسیر ہے، جو غلط تفاسیر ہوتی اس میں گھسا کے، یا جماعت کا موقف ایسا ہے اس پر، اس طرح بتا کے آیت کو کنفیوز کر دیتا، اور وہ ایسا سمجھنے کے بعد میں بھی ارے نہیں بھائی اجتماعیت سے اتنی بڑی اجتماعیت غلط ہو سکتی ہے کیا، اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں کیا، اتنے بڑے عالم صاحب جن سے پوچھا میں نے وہ غلط ہو سکتے ہیں کیا، اتنے بڑے قاضی صاحب وہ غلط ہو سکتے ہیں کیا، اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں کیا، پھر میرے بزرگ جو اتنے دن سے اسی پیٹرن کے حساب سے زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہ غلط تھے کیا، اس کا مطلب وہ کیا دوزخ میں چلے گئے، یہ ساری دل و دماغ میں اس کے گردش کرتی چیزیں، لیکن یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دیا، باقاعدہ آیت ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں درویشوں اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اللہ نے منع فرمایا کہ ہم عالموں کو اپنا رب خدا نہ بنائے، کیوں کہ قرآن میں موجود ہے باقاعدہ، ہر کوئی اس چیز کو مانتا ہے کہ علماء حق بھی موجود ہے، علماء سو بھی موجود ہے معاشرے میں، ہم کو فرق کرنا ہوگا کہ علماء حق کون ہے، علماء سو کون ہے، اگر ہم ایک ایمان والا جس میں تڑپ ہے طلب ہے وہ یہ فرق نہیں کر پائیں گا تو پھر کنفیوز ہو کے رہ جائیں گا، اور پھر وہ سوچیں گا جان دو کیا کرنا، آیت پر غور و تدبر کرنا چھوڑ دیں گا، جبکہ ابو داؤد کی حدیث ہے ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز سے زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن ہم کو بس تلاوت کرو، مردوں کو بخشا دو، وہ آیت میں کیا موجود ہے، کیا اللہ فرما رہا ہے وہ ہم کو بتا ہی نہیں جاتا، جاگنے کی رات آئی نفل نمازیں پڑھ لے، ہم کتنے رکعت، 100 رکعت پڑھی، 50 رکعت پڑھی، 200 رکعت، ارے بھائی ایک آیت پر غور و تدبر کر لیے تو 100 آیت کا 100 نوافل نماز کا ثواب مل گیا، یہ بھی کیا، پھر آیت سے ایک چیز سمجھے ہم کہ دنیا میں ہم کس طریقے سے زندگی گزارے، تو منع فرمایا گیا کہ ہم فرق کرے، پھر سورہ الفرقان آیت نمبر 73 میں یہ بتایا کہ اگر میں ہوں یا کوئی بڑا عالم ہو، کوئی بھی ہو، یا کوئی معمولی شخص ہو یا کوئی بہت بڑا معتبر شخص ہو، کوئی عالم فاضل ہو، وہ اگر قرآن کی کوئی آیت پیش کرے تو ہم چوکن نہ ہو کے پڑھے، سورہ الفرقان آیت نمبر 73 میں اللہ نے 73 میں بتا دیا کہ رحمان کے بندوں کی صفت کہ جب ان کے پاس ہماری آیت آتی تو اس پر اندھے بہروں کے نہیں گھستے کہ بس کس نے بتا دیا ویسی یقین کر لیے، بات کو مان لیے، پڑھے لکھے آپ عقل رکھنے والے، قرآن میں آیتیں اور ہے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، اپنی عقل دوڑاؤ، اس کی گہرائی کو سمجھو آیت کی کہ کس نے کیا پیش کیا، وہ آیت میں ایکچوئل کیا ہے، سوال کرو، یہ چیز بتائے گی، پھر یہ بھی کہ بھائی وہ بزرگوں کی پیروی، اب ایک طرف یہ کہ طرح طرح کے پلیٹ فارم اجتماعیت کے، پھر کسی بھی اجتماعیت سے جڑ کے کام کرے ہم، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چوکن ہو کے کام کرے، لیکن ایک گروپ بھی ایسا ہے جو کام کر رہا ہے، جو بکھرا ہوا ہے، اور وہ گروپ ہے منکر حدیث کا، کہ بکھرا ہوا گروپ ہے لیکن باقاعدہ ان کے کام چالو ہے قرآن کے خلاف، منکر حدیث یعنی ٹوٹل حدیث کا انکار کرنا، ان کے پاس حدیث کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، وہ سیدھا بولتے کہ 250-300 سال بعد حدیثیں لکھے گئی، اس کے پہلے تو قرآن تھا نا، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے نا سب، ارے اللہ کے بندوں میں ان کو سمجھاتا کہ حدیثیں لکھی گئی لیکن کیا پہلے بیان نہیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یا وقت میں بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی حدیث بیان تو ہوتی تھی، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیثیں لکھے بھی تھے، بعد میں ان کو ایسا لگا کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کے اس میں پڑ جائیں گے تو پھر وہ ذخیرے کو جلا دیا آپ نے، اگر کسی نے لکھا حدیث کو تو کون سا فرق پڑتا کہ کوئی بات کرتا، کوئی بیان ہوتا اور کوئی اس کو رائٹنگ میں لکھتا، تو لکھنے سے کوئی تھوڑی وہ کہ ناجائز حرام ہو جاتا، ہمارے پاس میں جانچنے والا اعلیٰ فرقان موجود ہے، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب کیا ہے، قرآن ہے، ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھے، علماء نے عرق ریزی کر کے غالباً 29-30 زبانوں میں ترجمانی کر دی قرآن کی،
کس کے لیے کی؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے کی میرے بھائی؟ نہیں، ایک عام ایمان والا بات کو سمجھ جائے، اللہ کی بات کو سمجھ جائے اور اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی چوکن نہ ہو کر گزارے، وہ زندگی کا سفر طے کرے. زندگی کا سفر یعنی امتحان کا ہے زندگی، اس کی وراثت جو جنت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ ہے تو وہ منکر جو حدیث ہے وہ باقاعدہ ہمیں جو پھوٹ ہے ایمان والوں میں، الگ الگ پلیٹ فارم ہے، شخصیت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور پھر کیسے پلیٹ فارم؟ کتابیں لکھ دی گئی ہے، کیسے آپس میں دیکھنا پڑتا ہے ڈیبیٹس. آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے ہر فرقہ ایک دوسرے کے عالم کو کافر بولتا، وہ اس کو کافر بولتا، وہ اس کو کافر بولتا. اب آپ سنیں گے تو بولیں گے، سوچیں گے ارے میں چلوں تو کیسے طریقے سے؟ ایمان والا کرے تو کیا کرے؟ علماء حضرات آپس میں اجتماعیات، بالکل یہ معاملہ کہ ایک دوسرے کو کافر بولنے پر تلے ہوئے ہیں. پرانی ہسٹری دیکھو تو کتابیں چھپی ہوئی ہے باقاعدہ. تو ایسے حالت میں اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم ایمان سے پھر جائیں یا بس ایک جگہ بیٹھ جائیں کہ بھائی کئی لوگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ میں پریشان ہو گیا بھائی تو میں اکیلے ہی رہتا بس. اب ارے بھائی اکیلے بھی رہے تو آپ کو میں جو طاقت ہے، ایک ایک استطاعت جو اللہ نے دیا آپ کو، کیپیسٹی، جو بھی آپ میں خوبیاں ہیں اس کی پوچھ ہوں گی اللہ کے ہاں. مال دیا تو مال کی پوچھ ہوں گی، اگر کوئی صلاحیت ہے صلاحیت کی پوچھ ہوں گی کہ پڑھے لکھے تھے آپ، فلاں صلاحیت تھی آپ میں لوگوں تک کے بات پیش کرنے کی، کیوں پیش نہیں کیے؟ فلاں ٹیکنیکل آپ آتی تھی چیز تو آپ وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے پیش کرنا چاہیے تھا اللہ کی بات کو. ایک ایک صلاحیت کی پوچھ ہوں گی. جو صلاحیت ہم ہمارے دنیا کے کاموں میں، وہ بھی دینی اصل میں اولاد کے لیے کمانا جو لگاتے ہیں، تو وہ صلاحیت کا کچھ حصہ ہم اللہ کے دین کے لیے بھی لگائیں، اس کے لیے بھی صرف کریں. کیوں کہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، میں ان سے ملاقات ہوتی میری. ایک گروپ ایسا ہے کہ جو بکھرا ہوا ہے اپنے طور پہ منکر حدیث کا، لیکن باقاعدہ کام قرآن کے خلاف کر رہا. جب ان کے ساتھ میں ڈیبیٹس ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، ڈسکشن، تو ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں. تو بھائی آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟ ہاں قرآن پر ایمان ہے نا. اب پھر قرآن کی آیت پیش کرو تو نہیں یہ آیت ایسی نہیں، ایسی ہے، ایسی نہیں، اس میں تحریف ہو گئی، اس کو بدل دیا گیا. تو بھائی آپ بتا دیجئے صحیح کیا ہے. نہیں وہ ہم بتا نہیں سکتے اس طرح سے. کیوں کہ ان کو معلوم ہے، ان کو فائدہ اٹھانا ہے کہ رمضانی مسلمان جو ہے تو رمضان میں 80% لوگ مسجدوں میں بالکل دھوم لگ جاتی پڑھنے کی، نماز پڑھے جاتی. جبکہ قرآن میں آتا نماز قائم کرو، تو ان کے پاس تو نماز پڑھنے کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اذان ہو رہی، نماز پڑھ رہے، مسجد میں جا رہے، وہ نہیں. نماز یعنی صلاۃ آیا، صلاۃ یعنی نیکی ہے، بس نیکی کرو. یہ پڑھنا پڑھانا کیا ہے وہ اس طرح سے کہتے. ہم جب مانتے ہیں کہ قرآن میں باقاعدہ آیت ہے، ان کو میں بتلاتا، سمجھنا چاہیے انہوں نے، اور ہم نے بھی سمجھنا. قرآن میں آیت ہے، پہلی سورہ فاتحہ، وہاں سے شروعات ہوتی ہے قرآن کی. سورہ فاتحہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں چلا دے، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو ہم کو اللہ سے دعا ہے، اصل میں وہ اللہ سے اپروچ ہے، کمیونیکیشن ہے. تو ہم جو بتاتے ہیں نیکی، تو وہ ایک نیکی کا ایک صلاۃ کا پارٹ ہے، وہ نماز کا ایک پارٹ ہے. اللہ سے کمیونیکیشن کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. جیسا ایک آفیسر کے پاس میں ہوتا ہے نا، آفیسر میٹنگ لیتا، وہ میٹنگ اٹینڈ کرنا پڑتا، پھر وہ انسٹرکشن دیتا، اور ہم کو یس بولنا تھا کہ یس سر، آپ نے جو کہا ہے اس کے مطابق میں اب پھڑ باغ یوجنا، غریبوں کے لیے فلانی اسکیم کو کے لیے کام کروں گا، اور میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اس کی رپورٹیشن بھی کروں گا. اور کسی نے میٹنگ اٹینڈ نہیں کیا اور بس کام کیا، اور آفیسر کے سامنے آیا، وہ سی او کے سامنے، کلیکٹر کے سامنے، جو بھی آفیسر ہے، اور اس کی ایبسینٹ ہی درج ہے اس میں 2-3 میٹنگ میں، جس وقت میں بلایا گیا تھا اس کو انسٹرکشن کے لیے. وہ کہ میں نے تو کام اوروں سے بھی زیادہ کیا، دوسروں نے 50 کیس کیے، میں نے 75 کیس کیا. تو کیا وہ آفیسر راضی ہو جائے گا اس سے؟ وہ سیدھا سوال کرے گا، کہو تمہیں کا حاضر نہ ہوتے میٹنگ میں دے، آپ میٹنگ میں کیوں نہیں حاضر تھے؟ سوال کریں گا وہ، اور اس کو وہ جو اس کا رد عمل اس سے منع کریں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے کمیونیکیشن ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ چلا دے ہم کو نیک راہ پر، ان لوگوں کی راہ جو معتوم نہیں ہوئے تھے اور نہ بھٹکے ہوئے تھے. تو وہ کون سے لوگ تھے بھٹکے ہوئے؟ جیسا منکر حدیث بتاتے کہ قرآن میں تو سب لکھا ہے، بس ہم حدیث مت بتائیے کیا ہوا، کون کیسا چلا، اس سے ہم کو مطلب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزارے اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی نا قرآن میں جھوٹ نہیں بولنا، تو جھوٹ نہیں بولیں گے. کمانا حلال روزی تو وہ بھی بتا دیا گیا، بس ہم اس پر چلیں گے ایز پر اللہ انسٹرکشن، اللہ کی ہدایت کے مطابق.
اور حدیثوں کے ذریعے سے جو واقعات ہے جو یہ ہے تو وہ ہم کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں. تو پھر یہ کیا ہے قرآن میں؟ کہاں ہے بولے قرآن میں کہ یہ چیز ہونا؟ قرآن میں کس صحابی کا نام ہے باوجود ایک دو کے نام کے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا بھی نام نہیں ہے قرآن میں. تو اس طرح سے وہ راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے. تو واقعات انسان کو کیا، انسان کی فطرت میں ہوتا کہ اس کے جو بزرگوں کے واقعات رہتے اس کو بہت پسند آتے کہ بھائی اگر میں رشوت نہیں لیتا ہوں تو بھائی آپ کے جو دادا تھے پردادا تھے ان کو بھی وہ بھی رشوت نہیں لیتے تھے، وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو بڑا مزہ آتا اپنے کو. وہ منکر حدیث کے بھی کبھی خاندان کا کسی واقعہ بتایا کسی پرسن کا تو اس کو اچھا لگے گا. اور کیا کرتے تھے میرے دادا پردادا؟ آپ میں وہ میرے میں وہ خوبی ہے، بلڈ میں آیا میرے وہ چیز. تو اس سے انکار نہیں، اس میں خوشی ہوتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی واقعات کے بارے میں بولے تو نہیں قرآن میں ہے نا، چپ جاتے جیسا ان کو واقعات. تو پھر قرآن میں ہے کیا؟ تو قرآن میں یہ ہے چلا دے ہم کو نیک راہ پر جو معتوب نہیں تھے انبیاء اکرام صحابہ رضی اللہ اجمعین تابعین تبع تابعین، ان کے واقعات جو قرآن میں نہیں ہے وہ بتائے گئے حدیث میں. اب ٹوٹل منکر حدیث ہونا تو غلط ہے، لیکن جو حدیث قرآن کے قاعدے سے ٹکرائیں گی اس کے منکر ہوئے آپ تو وہ تھوڑی غلط ہے، اس کے تو منکر ہی ہونا پڑے گا، انکار ہی کرنا پڑے گا کہ قرآن فرقان ہے. تو جو قرآن سے ٹکرانے والی حدیث سے انکار کرتا اس کو منکر حدیث کی لسٹ میں ڈال دیتے. کون؟ یہ اجتماعیت والے. ارے یہ منکر حدیث ہے، جو منکر حدیث ہے وہ ان کے کام چالو ہے ٹوٹل اس طرح سے. تو اس میں چلا دے کس کی راہ؟ وہی بزرگوں کی راہ جو معتوب نہیں ہوتے. تو ان کے واقعات کہاں ملیں گے آپ کو؟ کیسے چلے تھے وہ راہ؟ ان کا تو قرآن میں نام بھی نہیں ہے، صرف یہ بتایا گیا، ڈائریکشن دیا اللہ نے کہ ان کی راہ پر چلا دیا اللہ تعالیٰ جو معتوب نہیں ہوئے تھے، جو بھٹکے ہوئے نہیں تھے. قرآن میں بتا دیا. اب کون بھٹکے ہوئے نہیں تھے؟ تو ان کے نام ان کے واقعات حدیثوں میں درج ملیں گے. نماز کیسی پڑھی جائے کیا ہے تو وہ حدیثوں میں ملیں گے. تو قرآن میں ہے نا میرے بھائی. ان کو بولو کہ بھائی آپ بتا دو آیت کا کوئی ترجمہ صحیح یا آپ کو غلط لگتا نہیں تحریف کر دی اس میں، تو وہ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں، ہم نہیں بتا سکتے. پھر انڈیویجول انفرادی طور پر پکڑتے ایک ایک کو اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے. کیسے لوگوں کو؟ وہ جو صرف رمضان کی حد تک کے نماز پڑھتے، صرف ایک حد تک کے قائم بھی کر دیتے، اب بعد میں پھر غائب ہو جاتے مسجدوں سے. تو ان کو تو یہ لگتا نا ہمارے جو بھائی ہیں جذباتی ہوتے لیکن نماز ان کو ذرا ایک بعد میں پڑھنے میں غفلت ہو جاتی. اب یہ ایسا سمجھاتے کہ نماز تو ہے ہی نہیں، پڑھنا ہے ہی نہیں، اسلام میں قرآن میں ہے ہی نہیں پڑھنا، نماز نہیں ہے، حج نہیں ہے. تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس اچھا جان چھوٹی اسلام میں، ہاں نماز پڑھنا ہے نہیں. تو وہ کچھ لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے. میں ان سے بھی منکر حدیث سے یہ گزارش کروں گا کہ جو علماء حضرات نے بتایا اکثریت اس میں ہے کہ مرتد کی سزا موت ہے، تو اسلام میں مرتد کی سزا